اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایز یو نو، ہمارے پاکستان میں آج کل جو حالات چل رہے ہیں، آپ لوگوں کو سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں عدل و انصاف یعنی جسٹس جو ہے وہ بالکل غائب ہو چکا ہے۔ یعنی آپ لوگوں کو یہاں اسنیچنگ بھی نظر آئے گی، آپ کو مرڈرز نظر آ رہے ہیں، آپ کو ہر وہ کام نظر آ رہا ہے جس میں جسٹس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے ملک کو اس وقت جسٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، عدل و انصاف کی ضرورت ہے، اور ایسے حکمرانوں کی ضرورت ہے کہ جو عدل و انصاف قائم کر سکیں۔ اس سلسلے میں ایک سیریز کا آغاز کر رہی ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نامور مسلم حکمرانوں اور قاضیان کرام کے وہ فیصلے شامل کروں گی جن سے دنیا میں عدل و انصاف کی سنہری روایات قائم ہوئی ہیں، اور آنے والے حکمرانوں، قاضیوں اور ججوں کو ان سے رہنمائی ملتی ہے۔ ان روایات اور واقعات کو اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ اسلامی معاشرے میں صالح اقدار پھر سے فروغ پائیں، اور اس وقت جو پاکستان میں غصب و نہب، لوٹ کھسوٹ اور ظلم کا جو دورہ ہے اس سے قوم کو نجات ملے اور وہ اسلام کی برکات سے فیضیاب ہو سکے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ یہ ویڈیوز سن کر، یہ واقعات سن کر اپنی زندگی اور معاشرے میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے، اور اپنی دنیاوی زندگی اور اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر کر سکیں گے، اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے تاکہ جو ہے ان کی بھی زندگیاں اچھی ہو سکیں۔ ہم جو واقعات ہیں ان کو اسلام کی نظر سے دیکھیں تو اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے۔ اس میں جن اصولوں پر انسانی معاشرے کی بنیاد رکھی گئی ہے ان میں عدل و انصاف کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جا بجا عدل کرنے، انصاف کی گواہی دینے اور حق کے ساتھ فیصلے کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سورہ مائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اگر آپ ان لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں، اور بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ شورى میں بھی عدل قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور کہہ دیجئے اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پہ ایمان لایا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ قرآن مجید کی سورہ صاد میں جہاں اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو خلافت عرضی عطا ہونے کا ذکر ہوا، وہاں انہیں لوگوں کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کرنے اور اپنی خواہش کی پیروی نہ کرنے کی تلقین بھی کی گئی۔ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 26 میں ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہ کرنے والوں کو کفر، ظلم اور فسق کے مرتکب ٹھہرایا گیا ہے۔ ان آیات قرآنی سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حاکم وقت، قاضی یا ثالث کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر معاملے میں عدل، انصاف اور حق کے ساتھ فیصلہ کرے، اور اس میں ذاتی پسند و ناپسند کو ملحوظ خاطر نہ رکھے اور نہ غصے میں کوئی فیصلہ کرے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران وقت اور قاضی بھی تھے۔ چنانچہ دربار رسالت سے مختلف مواقع پر جو فیصلے صادر ہوئے وہ حق و انصاف کی روشن مثالیں ہیں۔ پھر خلفائے راشدین یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو بھی فیصلے دیے وہ بھی عدل و انصاف پر مبنی تھے، اور تاریخ انسانی میں ان کی نظیر نہیں ملتی۔ بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نادر فیصلے ان کی بے پناہ ذہانت و فراست پر دلالت کرتے تھے۔ پھر قاضی شریک، قاضی ایاز، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، قاضی شریک اور بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کی شاندار فیصلے انہوں نے کیے، اور وہ تاریخ حق و صداقت کا جومر ہے۔ چلیں اب ہم جو ہے واقعات کا آغاز کرتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگ کو جو ہے یہ واقعات سن کر
بہت اچھا بھی لگے گا، اور جو ہے آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہمارے اسلام میں کس طرح سے عدل و انصاف سے کام لیا گیا، ہر فیصلہ عدل و انصاف کی بنیاد پہ کیا گیا، اور ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ سب جو ہے امپلیمنٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ امام زہری عمارہ بن خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی یعنی بدو سے گھوڑا خریدا اور اس سے جلدی چلنے کو کہا تاکہ آپ گھر پہنچ کر اس کی قیمت ادا کر دیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی آگے بڑھ گئے جبکہ بدو پیچھے رہ گیا۔ راستے میں لوگ بدو کے پاس آتے اور اس کے گھوڑے کی قیمت لگاتے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا خرید لیا ہے۔ ایک آدمی نے گھوڑے کی قیمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ لگائی، چنانچہ بدو نے زور سے چلا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی اور کہا کہ اگر آپ کو یہ گھوڑا خریدنا ہے تو خرید لیں، ورنہ میں اسے دوسرے کے ہاتھوں بیچ دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں نے تجھ سے یہ گھوڑا خرید نہیں لیا ہے؟ اعرابی نے کہا نہیں، ابھی جو ہے یہ بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ پھر اعرابی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بحث ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر لوگ ان کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ اعرابی کہنے لگا کہ آپ اس بات پر کوئی گواہ پیش کریں کہ واقعی میں نے آپ کے ہاتھ اپنا گھوڑا بیچ دیا ہے۔ جو مسلمان بھی ان کی گفتگو سن کر وہاں آتا وہ بدو سے کہتا تیرا ناس ہو، کیوں ضد کرتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و مباحثہ کر رہا ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق کے خلاف بھی کوئی بات کریں گے؟ اسی دوران حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ وہاں آن پہنچے۔ جب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اعرابی کے درمیان بحث اور بدو کا یہ قول سنا کہ آپ اس بات پر کوئی گواہ پیش کریں کہ واقعی میں نے آپ کے ہاتھ اپنا گھوڑا بیچا ہے، تو وہ کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو نے اپنا گھوڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا آخر تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو جبکہ گھوڑے کی خرید و فروخت کے وقت تم وہاں ہمارے پاس موجود نہیں تھے؟ خزیمہ بن ثابت نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی تصدیق کی بنیاد پر میں نے یہ گواہی دی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی کو 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ بن ثابت سے دریافت کیا کہ آخر تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو جبکہ تم ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جب آسمان کی خبریں یعنی وحی سناتے ہیں تو میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، پھر کیا میں آپ کے قول کی تصدیق نہیں کروں گا؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عرش پر بلند و بالا ہستی جب فرش پر مقیم سرور کائنات کے پاس اپنے خصوصی نمائندہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کوئی وحی بھیجتی ہے جس میں ماضی کی تاریخ اور مستقبل کی پیشین گوئیاں ہوتی ہیں، تو ہم صحابہ کرام بلا چوں چراں قبول کر لیتے ہیں اور آپ کی تصدیق کر کے پوری بات منوعاً تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس خرید و فروخت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تصدیق نہ کروں؟ ایک دوسرا واقعہ آپ کو سناتی ہوں کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں ان کے پاس سے ایک آدمی کا گزر ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اے عمر، تمہارے لیے جہنم ہے۔ امیر المومنین نے حاضرین سے فرمایا کہ اس آدمی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب وہ آیا تو آپ نے پوچھا کہ تم نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آپ اپنے حکام کو مقرر کرتے وقت ان سے شرائط قبول تو کرواتے ہیں مگر ان کا محاسبہ نہیں کرتے کہ انہوں نے شرائط پوری کی ہیں یا نہیں۔ امیر المومنین نے پوچھا بات کیا ہے؟
وہ کہنے لگا کہ مصر میں آپ کا جو حاکم ہے اس نے آپ کی شرط کو فراموش کر کے ان باتوں کا ارتکاب کیا ہے جن سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اس طرح اس نے امیر المومنین کو مصر کے حاکم کی خلاف ورزیوں کے متعلق بہت کچھ بتایا۔ یہ شکایت سننے کے بعد امیر المومنین نے قبیلہ انصار کے 2 آدمیوں کو بغیر تفتیش کے لیے مصر روانہ کیا اور ان سے فرمایا کہ تم دونوں مصر جاؤ اور حاکم کے متعلق وہاں کے لوگوں سے استفسار کرو۔ اگر اس آدمی نے مجھے غلط رپورٹ دی تو آگاہ کرنا، اور اگر اس کی رپورٹ صحیح ہے اور حاکم واقعی اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے تو وقت ضائع کیے بغیر اسے لے کر میری خدمت میں پہنچو۔ دونوں انصاری امیر المومنین کے حکم کی تعمیل میں مصر روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر لوگوں سے حاکم مصر کے متعلق حقیقت جاننی چاہی۔ انہیں وہاں وہی رپورٹ ملی جیسے مذکورہ شخص نے امیر المومنین سے شکایت کی تھی۔ چنانچہ ان دونوں نے حاکم کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ دربان نے جواب دیا کہ آج حاکم سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ دونوں انصاریوں نے کہا کہ حاکم کو ہمارے سامنے ضرور نکلنا پڑے گا ورنہ ہم ابھی اس کا دروازہ توڑ دیں گے۔ اتنے میں ایک انصاری جلدی سے کہیں سے آگ کا شعلہ بھی لے کر آ گیا۔ دربان اندر داخل ہوا اور حاکم مصر کو اس کی خبر دی۔ حاکم گھر سے باہر نکلا تو ان دونوں نے کہا کہ ہم امیر المومنین کا پیغام لے کر آئے ہیں، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ حاکم نے کہا میری ایک ضرورت ہے، تھوڑی دیر کے لیے مہلت دو تاکہ تیاری کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک پل کی بھی مہلت نہ دی جائے۔ جب وہ دونوں حاکم مصر کو لے کر مدینہ منورہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو اس نے سلام کیا مگر امیر المومنین نے اسے نہیں پہچانا کیونکہ اس کی اپیرنس پہلے سے بہت بدل چکی تھی۔ وہ مصر کا حاکم بن کر جانے سے قبل گندمی رنگ کا انسان تھا مگر جب مصر کی سرسبزی و شادابی اس کو راس آئی تو وہ گورا چٹا اور بھاری بھرکم انسان بن چکا تھا۔ اس لیے امیر المومنین نے تعجب سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے عرض کیا میں فلاں آدمی ہوں جس کو آپ نے مصر کا حاکم مقرر کیا تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ تیرا ناس ہو، یعنی جس بات سے تجھے منع کیا گیا تھا اس کو تو نے گلے لگا لیا مگر جس بات کا حکم دیا گیا تھا اس کو فراموش کر بیٹھا۔ اللہ کی قسم میں تجھے ضرور عبرتناک سزا دوں گا۔ پھر امیر المومنین نے اون کا ایک پھٹا ہوا لباس، ایک لاٹھی اور صدقے میں آئی ہوئی 300 بکریاں منگوائیں اور اس حاکم مصر سے فرمایا کہ یہ لباس زیب تن کرو، میں نے تمہارے باپ کو اس سے بھی ردی لباس پہنے ہوئے دیکھا۔ یہ لاٹھی اٹھاؤ جو تمہارے باپ کی لاٹھی سے کہیں بہتر ہے اور فلاں چراگاہ میں جا کر ان بکریوں کو چراؤ۔ اس وقت سخت گرمی کا زمانہ تھا۔ امیر المومنین نے مزید فرمایا اور تم راہ گزرنے والوں کو ان بکریوں کا دودھ پینے سے مت روکو، صرف عمر کے گھرانے والوں کو روکنا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ عمر کے گھرانے والوں نے کبھی صدقے کی بکریوں کا دودھ یا گوشت استعمال کیا ہو۔ جب وہ آدمی حاکم مصر واپس ہوا تو امیر المومنین نے اسے بلایا اور پوچھا جو کچھ میں نے کہا ہے سمجھے یا نہیں؟ وہ فوراً زمین پہ گر گیا اور کہنے لگا اے امیر المومنین یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، چاہے آپ میری گردن اڑا دیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر میں نے تمہیں گزشتہ منصب پر بحال کر دیا تو پھر تم کس طرح کے آدمی ہوگے؟ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم اب اس کے بعد آپ کو وہی رپورٹ پہنچے گی جو آپ پسند کریں گے۔ پھر امیر المومنین نے اسے اس کے سابقہ عہدے پر فائز کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ آدمی مصر کا ایک مثالی حاکم ہو گیا اور اپنی ذمہ داریاں خوف و تقوی اور اخلاص کے ساتھ انجام دینے لگا۔ ہمیں اپنے اسلام میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو ایسے ایسے فیصلے ہمیں عدل و انصاف کے ملیں گے کہ جن پہ چل کے بھی ہم بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اور بہت اچھے فیصلے کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے حکمران اگر اسلام کو پکڑ کے
اور جو ہے عدل و انصاف کے ساتھ کام لیں اور ان فیصلوں سے ہی کچھ سیکھیں تو کبھی بھی یہاں کچھ غلط نہ ہو۔ ایک اور واقعہ آپ کو بتاتی ہوں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ایک واقعہ آپ لوگوں کو سناتی ہوں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا، کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ذرا کھو گئی۔ آپ نے وہ ذرا ایک یہودی کے پاس دیکھی۔ آپ نے یہودی سے فرمایا کہ اے یہودی، یہ ذرا جو تمہارے پاس ہے وہ میری ہے، فلاں روز مجھ سے کھو گئی تھی۔ یہودی کہنے لگا کہ میرے قبضے میں موجود ذرا کے بارے میں آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ میری ذرا پر اپنا دعویٰ کرتے ہیں تو اب یہی ایک چارہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان مسلمانوں کا قاضی فیصلہ کرے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور وہ یہودی دونوں فیصلے کے لیے قاضی شرعی کے عدالت میں پہنچ گئے۔ جب قاضی شرعی کی نگاہ امیر المومنین پر پڑی تو اپنی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹھے رہیں۔ قاضی شرعی بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا میری ذرا کھو گئی تھی، میں نے اسے اس یہودی کے پاس دیکھا ہے۔ قاضی شرعی نے یہودی سے پوچھا کہ تمہیں کچھ کہنا ہے؟ یہودی نے کہا کہ میری ذرا میرے قبضے میں ہے اور میری ملکیت ہے۔ قاضی شرعی نے ذرا دیکھی اور یوں گویا ہوئے، اللہ کی قسم اے امیر المومنین، آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ آپ ہی کی ذرا ہے، لیکن قانون کے مطابق آپ کے لیے گواہ پیش کرنا واجب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بطور گواہ اپنے غلام قمبر کو پیش کیا۔ اس نے آپ کے حق میں گواہی دی۔ پھر آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو عدالت میں پیش کیا۔ ان دونوں نے بھی آپ کے حق میں گواہی دی۔ قاضی شرعی نے کہا کہ آپ کے غلام کی گواہی تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن ایک گواہ مزید درکار ہے اور آپ کے دونوں صاحبزادوں میں سے کسی کی گواہی قبول نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قسم اللہ کی، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ حسن اور حسین نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ قاضی شرعی نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ بالکل حق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر آپ نوجوانان اہل جنت کے سرداروں کی گواہی کیوں قبول نہیں کریں گے؟ قاضی شرعی نے کہا کہ یہ دونوں آپ کے صاحبزادے ہیں، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں۔ یہ کہہ کر قاضی شرعی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور ذرا یہودی کے حوالے کر دی۔ یہودی نے تعجب سے کہا کہ مسلمانوں کا امیر مجھے اپنی قاضی کی عدالت میں لایا اور قاضی نے اس کے خلاف میرے حق میں فیصلہ صادر فرمایا اور امیر المومنین نے اس کا فیصلہ فوراً قبول بھی کر لیا۔ پھر یہودی نے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا کہ امیر المومنین، آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ ذرا یقیناً آپ ہی کی ہے۔ فلاں دن یہ آپ سے گر گئی تھی تو میں نے اسے اٹھا لیا تھا، لہٰذا یہ آپ ہی کی ملکیت ہے، آپ لے لیں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری یہ ذرا بھی اور یہ گھوڑا بھی تمہارا ہے۔ یہ ہوتے تھے فیصلے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ اس وقت کے امیر المومنین تھے، لیکن ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا جبکہ وہ سچ پہ تھے، صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس گواہ نہیں تھے۔ تو اس طرح عدل و انصاف قائم ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم ان صحابہ کرام، ان جو ہے مسلمانان اسلام کو فالو کریں تو ہم عدل و انصاف بہت آسانی کے ساتھ قائم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہماری اسلامی تاریخ میں موجود ہے۔ سعید بن عبد الرحمن الداخل نے قاضی ابن بشیر کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش کیا اور اس میں اپنی طرف سے ایک آدمی کو نائب بنا کر بھیجا۔ دراصل سعید بن عبد الرحمن کے قبضے میں ایک تحریر تھی جس میں چند صاحب اثر لوگوں کے دستخط تھے۔ دستخط کنندگان میں سے سارے لوگوں کی وفات ہو چکی تھی، صرف امیر المومنین اور ایک اور آدمی زندہ تھے۔
یہ یعنی صرف 2 آدمی زندہ تھے جن کے دستخط تھے۔ یہ دوسرا آدمی سعید بن عبد الرحمن کے حق میں لکھی گئی تحریر کی گواہی تو دیتا تھا، مگر کچھ دنوں بعد اس کی بھی موت ہو گئی۔ ادھر تحریر سے متعلقہ مقدمہ وقت کے ساتھ ساتھ پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا، مطلب اس مقدمے میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز آ رہی تھیں۔ ایک دن سعید بن عبد الرحمن یہ نوشتہ لے کر امیر حکم کے پاس گیا اور اس میں امیر کے دستخط دکھلائے جو اس نے اپنی خلافت سے پہلے اپنے باپ کے عہد حکومت میں کیے تھے۔ سعید بن عبد الرحمن نے امیر کو یہ نوشتہ بطور یاد دہانی دکھلایا تاکہ قاضی کے پاس جب نوشتہ جائے تو وہ اسے نافذ کرے اور اس کو باطل قرار دینے سے گریز کرے۔ امیر حکم اپنے چچا سعید بن عبد الرحمن کی بے انتہا تعظیم و توقیر کرتا اور ان کی باتیں قبول کرتا تھا۔ اس نے جب وہ نوشتہ دیکھا تو کہنے لگا، چچا جان، ہم اب شہادت دینے کے قابل نہیں رہے۔ ہم دنیوی چاہت میں جس طرح سے ٹوٹ پڑے ہیں اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ ہمیں خدشہ ہے کہ اگر قاضی کے سامنے ذلت و رسوائی کا موقف اختیار کرنا پڑا تو ہمیں اپنی سلطنت کا سودا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ براہ کرم آپ قاضی کا فیصلہ قبول کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں اور اس مقدمے میں حق جس مقام پر آپ کو لا کھڑا کرے بلا چوں چراں اسے تسلیم کر لیں۔ ہاں، البتہ اس فیصلے سے آپ کو جو کچھ بھی کمی محسوس ہوگی اسے ہم بخوشی پورا کرنے کو تیار ہیں۔ سعید بن عبد الرحمن نے امیر حکم کی تجویز قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ سبحان اللہ، بھلا قاضی کی کیا مجال کہ وہ آپ کی شہادت میں کچھ کہنے کی جرت کر سکے۔ آپ ہی نے تو اسے منصب قضا تک پہنچایا ہے اور یہ منصب اس پر آپ کا ایک عظیم احسان ہے۔ آپ جو کچھ میرے نوشتہ کے بارے میں جانتے ہیں اس سلسلے میں قاضی کے سامنے ضرور گواہی دیں اور آپ حقیقت ہرگز نہ چھپائیں، کیونکہ سچی شہادت دینا اور اسے نہ چھپانا اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا عہد و پیمان لیا ہے۔ امیر نے جواباً عرض کیا کہ چچا جان، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں یہ آپ کا حق ہے، مگر آپ اس قضیے میں ہمیں مداخلت پر مجبور کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمیں اس فیصلے سے سبک دوش کر دیں تو یہ ہمیں زیادہ محبوب ہے، اور اگر آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں تو ہم آپ کا حکم بجا لائیں گے۔ آپ کی نافرمانی کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ سعید بن عبد الرحمن نے امیر کو پورے عزم کے ساتھ یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ چونکہ نوشتہ میرے پاس ہے اور اس پر بااثر شخصیات کے دستخط بھی ثبت ہیں، اس لیے بہرحال مقدمے کا فیصلہ تو میرے ہی حق میں صادر ہونے والا ہے۔ غرض چچا کا اصرار دیکھ کر امیر حکم نے قاضی کے سامنے شہادت دینے کا وعدہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے مشہور زمانہ 2 فقیہوں کو بلایا، ایک کاغذ پر اپنی شہادت کا مضمون قلم بند کروایا اور اس پر مہر لگا کر فقیہوں کو دے دیا۔ پھر گویا ہوا کہ آپ دونوں میرا یہ نوشتہ لے کر قاضی کی خدمت میں جائیں۔ دونوں فقیہ حکم کی تعمیل میں قاضی کی خدمت میں اس وقت پہنچے جب وہ عدالت کی کرسی پر گواہوں کے بیانات سننے کے لیے جلوہ افروز ہوا۔ جب انہوں نے خلیفہ کا خط قاضی کے ہاتھ میں دیا تو اس نے خط کا مضمون پڑھا اور پھر فقیہوں کی بات سن کر گویا ہوا کہ میں نے آپ دونوں کا مقصد سن لیا، اب آپ لوگ بخیر و عافیت اللہ کی حفظ و امان میں واپس جا سکتے ہیں۔ اتنے میں سعید بن عبد الرحمن کا نائب حاضر ہوا اور پورے اعتماد کے ساتھ قاضی سے یوں مخاطب ہوا کہ آپ کے پاس امیر کی شہادت بھی پہنچ چکی ہے، اب اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ قاضی نے نائب سے وہ نوشتہ لیا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے کے بعد کہا کہ میرے نزدیک یہ شہادت ناقابل قبول ہے، میرے پاس کوئی عادل شاہد لے کر آؤ۔ یہ فیصلہ سنتے ہی نائب گھبرا گیا اور جلدی سے سعید بن عبد الرحمن کی خدمت میں پہنچا اور حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ جب سعید بن عبد الرحمن کے کانوں سے قاضی کا فیصلہ ٹکرایا تو گویا اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔
فوراً سواری پر بیٹھا اور امیر حکم کی خدمت میں پہنچ کر یہ واویلا کرنے لگا، ہماری سلطنت چلی گئی، ہمارا رعب و دبدبہ زائل ہو گیا۔ اس قاضی کی یہ مجال کہ آپ کی شہادت کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دے۔ سعید نے امیر کو مزید اکساتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت سونپی ہے اور اپنے بندوں کے امیر کے طور پر آپ کو منتخب فرمایا ہے اور مسلمانوں کی جان و مال کا نگہبان بنایا ہے۔ یہ قاضی اس لائق نہیں ہے کہ اسے آپ یہ اہم منصب سونپیں۔ یوں طرح طرح کی باتوں سے سعید امیر حکم کو قاضی کے خلاف ابھارتا رہا، اسے منصب قضا سے سبکدوش کرنے پر اکساتا رہا۔ سعید کا طویل کلام سن کر امیر حکم گویا ہوا، چچا جان، کیا میں نے اس قضیے میں کسی شک کا اظہار کیا ہے؟ قاضی ایک نیک و صالح آدمی ہے، اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اس کو حق بات سے نہیں پھیر سکتی۔ جو اس پر واجب تھا اس نے کیا اور وہ چور دروازہ بند کر دیا جس سے بمشکل داخل ہوا جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قاضی کو جزائے خیر سے نوازے۔ یہ سن کر سعید کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ میرے حق میں آپ کی طرف سے یہی کچھ کہنے کو رہ گیا ہے۔ امیر نے جواب دیا کہ ہاں، میرے اوپر جو آپ کا حق بنتا تھا اسے میں نے پورا کر دیا، اور اللہ کی قسم، قاضی نے اپنے آپ کو جس احتیاط سے محفوظ رکھا، میں اس کے بارے میں اس کے آڑے نہیں آؤں گا اور نہ اس قسم کے خوددار اور اچھے لوگوں کو حق بات سے روک کر مسلمانوں کے حق میں خیانت کا مرتکب ہوں گا۔ ان واقعات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ امید ہے آپ لوگ کو یہ واقعات سن کے اچھا لگ رہا ہوگا۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ بہت آسان الفاظ میں واقعات جو ہیں وہ بیان کروں تاکہ آپ لوگوں کو اس سے استفادہ حاصل ہو سکے۔ شکریہ۔